الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، الحمدللہ تیسرا دن بھی ہمارا رمضان پروگرام کا الحمدللہ آج ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی کہ ہم پھر لوٹ کر آئیں اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ جزاک اللہ خیر۔ سیشن سے ہم کو بہت پتہ چلا کہ لعنت کے مستحق کون بن جاتے ہیں رمضان میں، اور پچھلے دنوں میں بھی ہم نے یہ بھی دیکھے کہ رمضان کے فائدے کیا ہیں، کس طرح ہمیں وقت کو مینیج کرنا ہے۔ اس سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اگر یہ تمہارا آخری رمضان ہو۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ ایسا ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں ان چیزوں میں راست بازی کروں جن کو میں نے نظر انداز کیا۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہتے ہیں، ان کے سامنے اس دن تک تقسیم ہے جب تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیکنڈ کتنے لوگ مرتے ہیں دنیا میں، اور ہر منٹ، ہر گھنٹے میں، ہر دن میں، ہر سال میں کتنے ہوتے ہیں، بہت ہے۔ وہ نمبر بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، لیکن اس کے پہلے ایک بہن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ان کا نام ہے پروین۔ یہ بازار لے کر جا رہی تھی، بہت جلدی میں تھی۔ کوئی اگر بات کرتا تو کہتی پروین بہت کام ہے، رمضان ہے نا، روز افطاری میں بچوں کی فرمائش ہے اور صاف صفائی ہے، دعوت ہے، پورا رمضان تو بالکل فرصت نہیں ہوگی، اور عید کی شاپنگ تو کچھ نہیں ہوئی ہے، تو چلو رمضان مبارک، چلتے ہیں۔ اور آج جو میں تم کو چکن ملائی بھیجوں گی نا، وہ کھا کر بتانا کیسا بنا، اتنا اچھا تم کبھی کھائے تھے کیا، کہہ کر وہ چلے جاتی ہے۔ دوسرے دن پروین کے گھر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے، تو جب پوچھا کسی نے تو پتا چلا کہ کل رات جب وہ سوئی تو نیند میں ہی اسے موت آ گئی۔ بہنوں، ایسے واقعے آپ نے بھی بہت سنے ہی ہوں گے، میں نے بھی سنا ہے، اور یہی ایک حقیقت ہے۔ اور کبھی ہم پروین کی جگہ اپنا نام لگا کر نہیں سوچتے، ہے نا؟ ہم جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں اس کی موت ہوئی ہے، دیکھو افسوس، اور ان کو اللہ صبر دے اور مغفرت کرے۔ ہم اپنا نہیں سوچتے۔ آپ کو پتہ ہے ہر سیکنڈ 2 لوگ کم سے کم دنیا میں فوت ہو جاتے، مر جاتے کسی نہ کسی وجہ سے۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ 106 لوگ مرتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے پورے دن کا آپ اندازہ لگائیں تو ہر دن 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں، ہر دن، ہر روز۔ ہمارے کتنے پلانز ہوتے ہیں نا اگلے دن کے لیے، مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے، ان لوگوں کے بھی تھے، لیکن دوسرا دن ان کو نصیب نہیں ہوا۔ ہر دن لاکھوں لوگ مرتے ہیں، اور پورے سال میں کروڑوں لوگ، 50 کروڑ اور 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں ہر سال۔ تو ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، یہ رمضان میں وہ زمین کے نیچے ہیں۔ اللہ کو پتا کہ ان کا کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی گئی ہے یا ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی گئی ہے۔ ان کے بھی ایسے ہی سپنے تھے، ہے نا؟ لیکن اتنے افسوس کی بات ہے
کہ رمضان کے بارے میں ہم اتنے سارے لیکچر سنتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے، فضیلت ہے، مغفرت ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایکشن میں کتنی چیز آتی ہے، ہم عمل کتنا کرتے ہیں. آپ سوچ کر دیکھیے، موویز ریلیز کی جاتی عید کے دن، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اچھی طرح پتہ ہے بزنس کرنے والوں کو کہ جو مسلمان پورے سال گھر پہ بیٹھتا ہے نا، پورے سال اگر وہ کہیں بھی نہ جائے، پھر بھی یہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد فریش ہونے کے لیے عید کے دن پکچر دیکھنے ضرور آئے گا. کروڑوں میں وہ لوگ، ان کو فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عید کے دن وہ مووی ریلیز کرتے ہیں. تو کتنی شرم کی بات ہے یہ کہ رمضان 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 ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم کو تو روزے رکھنا ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہماری حقیقت عید کے دن دکھائی دیتی ہے. پھر رمضان پورا نکل جاتا ہے، اس میں افسوس کن باتوں کا ہوتا ہے لوگوں کو؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا ویٹ لاس تو ہوا ہی نہیں پورے رمضان میں نے تو سوچی تھی کہ روزے رکھنے والی ہوں اور ویٹ لاس ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا. کسی کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس بار جو میں نے وہ جو اسپیشل کباب مجھے جو بنانے تھے وہ تو اس بار بھی میرے بنے ہی نہیں اچھے سے. وہ والی بھابھی نے تو کتنے اچھے والے بنائے تھے، اس بار بھی میں چوک گئی. کسی کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں نا اچھے سے شاپنگ اس بار ہوئی ہی نہیں، عید کے کپڑوں کے اوپر وہ پیٹرن ہی نہیں بنے جو فلانی ہیروئن نے یا ایکٹریس نے پہنی تھی. وہ میچنگ والی چپل اور چوڑی تو ملی ہی نہیں، اور اچھی سیلفیز بھی نہیں آئی. اگلی عید میں نا میں بہت پہلے سے ہی تیار ہو جاؤں گی تاکہ یہ سب بالکل مجھے پرابلمس فیس نہ کرنا پڑے. ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں نا ہم لوگ. دنیا میں جب ہمارے پاس اللہ نے ہم کو آج زندگی دی ہے، ہم کو آسانی دی اللہ نے، ہم کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنی ساری جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب امن سے رکھا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس طرح. پتہ ہے آپ کو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو موت کے بعد افسوس کریں گے، اور کچھ آیتوں کا میں نے یہاں پر لسٹ ایک تیار کی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح انسان افسوس کرے گا، کون سی چیزوں پر وہ افسوس کرے گا. آج ہم جب زندہ ہیں تو ہمیں کیسی چیزوں پر افسوس ہوتا ہے؟ کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کیا کہ اس رمضان میں نے اچھے سے میری تلاوت نہیں ہو پائی، یا میرے روزے اتنے اچھے نہیں تھے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یا میری تراویح میں اتنا میرا خشوع ہی نہیں تھا، میں نے دعائیں زیادہ نہیں مانگی. اس بات کا ہم کو کب افسوس ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں آیت نمبر 40 میں کہ انسان اس دن کہے گا کاش میں صرف خاک ہوتا، میں مٹی ہوتا، میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آج ہم کیا کیا بننا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، اور ان سب چیزوں کے لیے ہم اپنے رمضان کو، روزوں کو، نماز کو، ہر چیز کو ہم رون دیتے ہیں. قیامت کے دن اور جب اس کی موت جب آ جائے گی نا، اسی وقت وہ سوچے گا افسوس میں کیا کر کے آیا ہوں، کاش میں کچھ ہوتا ہی نہیں، میں صرف خاک ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ سورہ 89 میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے کہ وہ شخص کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے نیک اعمال آگے بھیجے ہوتے. جب موت آ جائے گی سامنے تو یہ افسوس ہوگا انسان کو، کاش میں ایک اور نیکی کرتا، ایک سبحان اللہ اور بولتا، میں ایک نماز اور پڑھتا، ایک روزہ اور رکھتا، ایک رمضان اگر مجھے اور مل جاتا. یہ سب افسوس ہوگا انسان کو. سورہ فرقان میں آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے کہ وہ شخص کہے گا کاش میں نے ایسے کو دوست نہ بنایا ہوتا. رمضان میں فرینڈس کے ساتھ شاپنگ کرنا کتنا ہم کو مزہ آتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے ہم کو کہ آج اس دوست کے ساتھ سب دوست مل کر ہم لوگ شاپنگ کریں گے. روزے میں اس دن تو روزہ بھی نہیں رکھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، شاپنگ کریں گے.
یہ سب سوچتے ہیں ہم لوگ. اچھے دوست بنائیں، اس کا بھی افسوس کرے گا انسان. سورہ احزاب میں آیت 66 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا ہم پر افسوس، کاش میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اس بات کا وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اللہ کی بات مان لیتا. پھر سورہ فرقان میں آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے کہ وہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سیدھے راستے کو اختیار کرتا. یہ سارے افسوس ہوں گے موت کے وقت اور موت کے بعد اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت. جہنم میں جب ڈالا جائے گا لوگوں کو، اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف میں اللہ فرماتے کہ وہ شخص کہے گا افسوس ہائے مجھ پر، کاش میں اپنے رب اور پالنے والے کے ساتھ شریک نہ فرماتا. اب ہم سوچیں گے ہم کون سا شرک کرتے ہیں؟ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا اپنے نفس کو. جو اس کا نفس اس کو کرواتا گیا وہ کرتا گیا، غلام بن گیا اپنے نفس کا. جب اس کے نفس نے چاہا کہ تھوڑی نماز پڑھ لے، وہ نماز پڑھ لیا. جیسے ایک مرغی ہوتی ہے، وہ دانہ کیسے کھاتی ہے؟ فٹافٹ. جب اس کا نفس چاہتا تھا کہ تھوڑی شاپنگ کی جائے، تھوڑے سیریلز دیکھ لی جائے، جو نفس نے کہا وہ کرتا گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان تو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رہا ہے. اللہ کی اطاعت کہاں کر رہا ہے وہ؟ جب اس کا دل بولتا ہے تب وہ نماز پڑھے گا، جیسا بولتا ہے ویسا کرے گا. نہیں، اللہ کی اطاعت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. سورہ انعام میں آیت 27 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کاش تم دیکھ سکتے، اللہ کہتے ہیں کاش تم دیکھ سکتے کہ جب وہ آگ سے دوچار ہوں گے، وہ کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جاتے. تو کیا ہم اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کرتے؟ ہم انکار نہ کرتے بلکہ ایمان والوں میں سے ہو جاتے. مرنے کے بعد وہ چاہے گا کہ اللہ ایک موقع دے دو، ایک موقع مجھے مل جائے اللہ، میں صدقہ کر کے آتا ہوں، ایک موقع مجھے مل جائے میں کچھ نیکی کرتا ہوں. اور سورہ ہجر میں آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے کہ بار بار کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام میں اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے. اب ہم صرف یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ تو کافر بولیں گے. اللہ کی مرضی کے آگے جھک جانا، اپنے نفس کو جھکا دینا اللہ کی مرضی کے آگے. لیکن ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے نفس کے آگے اپنے دین کو جھکا دیتے ہیں. افسوس نہیں ہوتا ہم کو؟ کتنے رمضان ہماری عمر میں آئے اور چلے گئے. کون سے رمضان میں ہم کو افسوس ہوا کہ اس رمضان میں نا میں نے اچھے سے عبادت نہیں کی اور اس وجہ سے ہم روئے اللہ کے آگے، گڑ گڑائے ہم کہ اللہ مجھے ایک اور رمضان نصیب فرما، اس میں میں نے اچھے سے عبادت نہیں کر پائی. کبھی ایسا ہوا؟ رمضان تو ہم کو پتہ ہی نیکیوں کا ایک اللہ نے موسم دے دیا. جیسے کہ کہیں پہ آفرز لگتے ہیں، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے عید آفرز. کہیں پہ بھی آن لائن شاپنگ کرنی ہے یا مارکیٹس میں جانا ہے تو سب کو پتہ ہے عید کے ٹائم پہ تو آفر لگیں گے، باقی جو بھی سیزنز آتے ہیں آفر لگیں گے. تو اس آفر میں جو عورت جا کر جلدی جلدی خرید لیتی ہے سامان، ارے 2000 کا سوٹ ہے نا میں نے 1000 میں لے لی، اتنی خوش ہوتی ہے اپنی اس چیز پہ کہ کیا ہم اس خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہے نا. جب ہم کو کوئی دنیا کی چیز ہم کو ایسا لگتا ہے ہم نے فائدے کا سودا کیا، کتنا خوش ہوتے ہیں ہم. رمضان میں اللہ ایسا ثواب دے رہے ہیں کہ عمرے کا ثواب، عمرہ جو چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ حج کرنے کا ثواب دیتے ہیں. حج جو صرف ایک مرتبہ اسی وقت کیا جاتا ہے، کتنے دن لگتے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی پابندیاں ہوتی ہے، وہ ثواب اللہ دیتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے والے کو. روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بھی اللہ کو اتنی پسند ہے، مسک سے زیادہ، اس کی خوشبو سے زیادہ یہ بو اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ روزے سے ہے. کیسا والا روزہ؟ غیبت والا، جھوٹ والا نہیں، ایمان اور احتساب والا روزہ. کہ جو انسان ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور جو اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے، مغفرت کروانے کی نیت سے وہ روزہ رکھے
اس کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم کو اچھے سے پتہ ہے. اور ایک اور آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 86,400 روپیز ہر دن ڈال دیے جائیں گے، اگر آپ نے اس کو خرچ کیے تو وہ بڑھ جائیں گے، وہ ٹرانسفر ہوگا نیکسٹ ڈے کے لیے. لیکن اگر آپ نے اس کو خرچ نہیں کیے نا، وہ پیسے 86,000 روپیز اگر آپ نے خرچ نہیں کیے تو وہ نکل جائیں گے اکاؤنٹ سے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً شاپنگ کریں گے، خرید لیں گے جو خریدنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس کو نہیں خرچ کروں گی نا تو یہ تو ڈیلیٹ ہو جائے گا، نکل جائے گا اکاؤنٹ سے. خرچ کر لوں گی تو ایڈ ہو جائے گا دوسرے دن کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ہر دن میں 86,400 سیکنڈ ہم کو ملتے ہیں. ہر دن میں کتنے سیکنڈز کو ہم ایسی ضائع کرتے ہیں. سبحان اللہ بولنے کتنا ٹائم لگتا ہے ہم کو، 1 سیکنڈ لگتا ہے. کتنی تسبیح ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی خاص کر رمضان میں، ایسے وقت پہ بھی کہاں پہ ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. عام دنوں میں بھی اگر ایک بار الحمدللہ جو کہتا ہے دل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میزان جو ہے نیکی اور برائی اور نیکی کا، وہ جو میزان ہے نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ پورا کا پورا بھر جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہنا، کتنا وقت لگا کہنا. تو ہم سوچیں کہ ہر دن ہمارے پاس جو اتنے سیکنڈز ہے، یہ پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پیسہ انسان کما سکتا ہے، وقت جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا اس کے پاس. ہم کتنا وقت اپنا صرف کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور ہم سب کو نا دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت بیزی ہوتے ہیں ہم لوگ دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ ایک بہن تھی جس کا نام تھا سبینہ. وہ بہت محنت کرتی تھی، جاب کرتی تھی، بچوں کی اچھی تربیت کی کوشش کرتی تھی. اس کے ہسبینڈ بھی جاب کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور جب بھی اسے کوئی بولتا ذرا درس میں آ جاؤ، کہیں قرآن کلاس کے بارے میں، یا تراویح پڑھنی ہے، وہاں پر تراویح ہو رہی ہے، چلو، جو بھی ایسے کام رہتے نا، وہ بولتی میں بہت بزی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مجھے نا میرا گھر بنانا ہے، گھر نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہر بار وہ یہی کہتی تھی. آخر میں اس کا گھر ہے نا بننے والا تھا، ٹھیک ہے. ایک دن سبینہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ گزر گئی. تھوڑے دن میں گھر تو تیار ہو گیا، بچے چھوٹے تھے، ان کو دوسری ماں کی ضرورت بھی تھی. شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی، بچوں کو ماں مل گئی، شوہر کو بھی وائف مل گئی، اور جو گھر تھا وہ دوسری عورت کو مل گیا. اب یہاں پہ میرا یہ مقصد نہیں کہ دوسری شادی کے بارے میں بتانا، میرا یہ مقصد ہے کہ عورت ہو یا آدمی ہو، اگر ہم اللہ کے کاموں کو پیٹھ پیچھے ڈالتے جا رہے دنیا کے کاموں کے لیے، تو ہم بہت بڑے نقصان میں گرنے ہی والے ہیں. چاہے ہم کو ایسا نہیں لگ رہا، لیکن ضرور آئے گا وہ نقصان، نہیں بچ سکتے اس سے. ٹھیک ہے، تو یہی سب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے، اگر ہمیں دوسرا موقع نہ ملے تو کتنا افسوس ہوگا. کیا کریں گے ہم اس وقت؟ اور جب موت آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ جو نیک روح ہے وہ آسانی سے باہر نکل جائے گی بدن سے، ہے نا، آسانی سے نکلے گی، کیونکہ وہ دیکھ لے گی وہ خوبصورت فرشتے جو خوشخبری دے رہے جنت کی، وہ جنت کا لباس اس کے لیے لایا جائے گا، وہ خوش ہوگی، وہ روح نکل جائے گی. لیکن اور یہ روح کے لیے جو نیک ہے اس کے لیے وہیں سے اس کا وہ سفر شروع ہو چکا، جو کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی ہے اس کا سفر. اور موت عمر دیکھ کے تو آتی نہیں ہے کہ ابھی تو یہ بس 30 سال کی ہے، ابھی تو یہ 20 سال کی ہے، ابھی تو یہ 60 سال کی تو ہوئی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. اور جو برا انسان جو ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک دم ڈراونی خوفناک شکل میں اس کے سامنے آئیں گے، جہنم کا آگ والا لباس لائیں گے اس کے لیے بدبودار، اور وہ اتنا خوف کھائے گی وہ روح، نکلنا نہیں چاہے گی بدن میں سے، اور فرشتے اس کو کھینچ کر نکالیں گے.
جیسے کہ اون کو اگر گیلا کر کے ایک کانٹے کے اوپر کانٹے دار جھاڑی پہ لپیٹ دیا جائے اور پھر اسے نکالنے کی کوشش کی جائے، کس طرح نکلتا ہے وہ اون، وہ روئی کس طرح نکلتی ہے، اس طرح کھینچا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا، اگر زندہ بکری کی چمڑی ادھیڑ دی جائے کس طرح تڑپے گی وہ، اس طرح تڑپے گا وہ انسان جو برا انسان ہوگا، جس نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے یہ سب۔ اللہ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں میری بہنوں، بے شمار، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت شدید عذاب بھی ہے۔ اللہ سبحانہ اب میں ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے اس کے فائدے ہیں۔ رمضان کو ہم کو بالکل اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے، ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا ہے، ایک ہم کو پلان کرنا ہے، سب کرنا ہے۔ ہم نے نیت بھی کر لی، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہم نہیں کر پائے، اگر ہے نا کسی بہن کو گھر میں کوئی اصل میں مسئلہ آ گیا، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، اور اس کے دن رمضان کے نکل رہے ہیں، ایسی اتنی اس وقت کتنی مایوسی ہوگی، ہے نا۔ اب کتنی بار کیا ہوتا ہے، مایوس ہو کے انسان سوچتا ہے ارے اتنے دن نکل گئے، اب کیا کروں گا میں، اب میں کیا کروں گی، تھوڑے ہی دن بچے ہیں، اب جانے دو اگلے رمضان میں انشاءاللہ۔ یہ نہیں کرنا ہے ہم کو، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم جب دودھ کو پکاتے ہیں، بہت بار دودھ ابل جاتا ہے، مجھ سے تو بہت بار ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم، دودھ جیسے ہی ابل جاتا ہے، ہم بچا ہوا دودھ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اور دھیان سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آلریڈی ویسٹ ہو چکا ہے۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے چلو تھوڑا تو گر گیا، باقی کا میں خود بیسن میں ڈال دوں، پھینک دوں پورا، میں ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ کئی ٹھوکر لگ جائے چلتے چلتے، لیکن ہم گرے نہیں، ہم کیا کرتے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور پھر اور سنبھل کے چلتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کرتے کہ ٹھوکر لگی لیکن میں گری تو نہیں نا، گرنے تو والی تھی تو چلو میں خود ہی گر جاتی ہوں، ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمیں پوری پلاننگ کرنی ہے، پوری نیت رکھنی ہے اور پوری محنت کرنی ہے، جیسے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، ایسا سمجھنا ہے۔ سب چیز کو چھوڑ کر ہم اللہ کے بن جائیں، اپنے دل کو ہم لوگ صاف کر لیں۔ لیکن اگر نہیں ہو پائے تو جتنا ہو سکے اتنا ہم کو کرنا ہی ہے۔ اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دینا، رہے نہیں ہو رہا ہے جانے دو نیکسٹ ٹائم، نہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں گے، ہم لوگ اسٹرائیو کریں گے، ہم محنت کریں گے، جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، ہے نا، تاکہ ہمارا دل جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے وہ پھر سے روشن ہو جائے، اللہ کے ایمان سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے تقوی سے ہم اپنے دل کو پھر سے خوبصورت بنائیں۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات کو مکمل کروں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کے ساتھ، اور یہ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جو بھی کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، ہماری نیت کو اللہ خالص کر دے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور طاقت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور مضبوط کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری کی پوری ہماری کوشش کریں۔ اس کے ساتھ آج کا سیشن ہم پورا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا ومنکم انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔